حصے سے توجہ چاہتا ہوں. تو امیر حرم میں فقیر عجم. سبحان اللہ سبحان اللہ ڈیلے دیتے سبحان اللہ. تو امیر حرم میں فقیر عجم. تو امیر حرم میں فقیر عجم. تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب. تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب. تو عطا ہی عطا. تو خدا خدا. تو خدا خدا. تو خدا خدا. تو خدا خدا. تو امیر حرم میں فقیر عجم. تو امیر حرم میں فقیر عجم. تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب. تو عطا ہی عطا. تو خدا خدا. تو خدا خدا. تو خدا خدا. تو خدا خدا. تو عبد آخری میں ہوں دو چار پل. تو عبد آخری میں ہوں دو چار پل. تو یقین میں گھما میں سفل تو عمل. تو یقین میں گھما میں سفل تو عمل. تو ہے معصومیت میری معصیت. تو ہے معصومیت میری معصیت. تو کرم میں خطا. تو خدا خدا. تو خدا خدا. تو خدا خدا. تو خدا خدا. ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے. ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے. آئے تیرا تصور مجھے تھامے. آئے تیرا تصور مجھے تھامے. آئے تیرا تصور مجھے تھامے. میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. 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 تو جزا میں رضا. تو خدا خدا. تو خدا خدا. تو خدا
سبحان اللہ. ہاتھوں کو لہرا کر سبحان اللہ. بغیر لہرائی بھی کہہ دے تو بھی چلے گا. محبت سے مل کر کہیں سبحان اللہ. یہ شاعر نے کہا کہ تیری رحمت مگر دل نہ مولانا. یہ کہنے کو تو ایک مصرع ہے لیکن اس کی معنویت جا کے وحشی بن حرب سے پوچھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کے پر اعلان فرمایا 14 لوگوں کے نام لے کر 6 عورتیں 8 مرد کہ جہاں ملے قتل کر دیے. ایک نام اس میں وحشی بن حرب کا بھی تھا. اور وحشی بن حرب نے کیا تھا سرکار دو عالم کے سب سے لاڈلے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. اور اللہ کے نبی کو اتنا پیار تھا اپنے چچا سے کہ غزوہ احد کے اندر 70 سے زائد لوگ شہید ہوئے. ہر ایک کا جنازہ ایک مرتبہ پڑھا گیا لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ سامنے رکھا رہا اور 70 سے زائد مرتبہ اللہ کے نبی نے ان کی نماز جنازہ پڑھا. یہ پیار کا عالم ہے. تو آپ نے فرمایا جہاں ملے قتل کر دیا جائے. اور وحشی کی قسمت دیکھیے مکہ سے بھاگ گئے اور بعد میں طائف والوں کے ساتھ مل کر حاضر ہوتے ہیں. چہرے پر کپڑا رکھا ہوا ہے. اور میں الفاظ تو وہ نہیں ہے لیکن مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے دامن میں میرے لیے گنجائش ہے؟ آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں وحشی ہوں آپ کے چچا کا قاتل. اگر میں اسلام لانا چاہوں تو کیا معافی مل سکتی ہے مجھے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اسلام لانا چاہتا ہے تو تیرا اسلام لانا مجھے تیرے قتل ہونے سے زیادہ پسند ہے. آجا گنجائش ہے. اب یہ منظر ہوگا قیامت میں کہ حضرت حمزہ تو سید الشہداء ہیں, وہ تو جائیں گے ہی جنت میں, لیکن ان کے ساتھ ان کا قاتل بھی جنت میں جائے گا. تھوڑا سا اور کہیں آہستہ سے سبحان اللہ, اور آہستہ سے. آپ ٹھیک کرتے ہیں, بہت اچھا کرتے ہیں آپ کے ساتھ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ رسول پاک کی رحمت ہے. اب میں پھر پڑھتا ہوں شعر دوسرے مصرعے کے اختتام پہ آپ کی چہروں کی رونق اور تازگی بتائے گی کہ رحمت کا مفہوم کس قدر آپ کے ذہن کے قریب ہوا. سنیے گا شعر. میرا ہر سانس تو خون چوڑے میرا, میرا ہر سانس تو خون چوڑے میرا, تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا, تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا. کا سائے ذات
से पूछिए, किसी आप यहूदी से पूछिए किस पे ईमान लाते हो, वो कहेगा मूसा अलैहिस्सलाम। कहाँ दफन है, तो इसका कोई जवाब नहीं। क्या बात है आशीष साहब, क्या बात। ईसाइयों से पूछिए, ईसाई भी यही कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम हमारे कफारे के तौर पर सूली चढ़ गए। कहाँ है वो, कुछ नहीं बता सकते यकीनी तौर पर अपनी किताबों से। हमारा अकीदा एक अलग हकीकत है, वो उसकी बात ही मैं कर रहा हूँ। जितने भी दुनिया के अंदर अंबिया तशरीफ लाए हैं, उनके जो मुत्तबईन हैं, उनमें से किसी से भी पूछ लीजिए कि क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारा नबी कहाँ दफन है, तो वो कुछ नहीं बता पाएंगे। लेकिन यही बात कोई हमसे पूछे, हाय 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 हाय, क्योंकि आम जाली की बात नहीं कर रहा मैं मौलाना साहब, ये कोई हमसे पूछे तो हम उसको बताएंगे कि हमारे आका ने हमें फरमाया था कि मेरे दुनिया से जाने के बाद जो मेरी कब्र की ज़ियारत को आया तो क़यामत के दिन मैं उसकी सिफारिश करूंगा। सुभान अल्लाह, थोड़ा सा और कहें आहिस्ता से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और आहिस्ता से। क्या बात, तो ये उस जाली की बात हो रही है, ये उस जाली की बात हो रही है कि जिसको एक मर्तबा देखने से आदमी उस रजिस्टर्ड में रजिस्टर्ड हो जाता है, जो क़यामत के दिन अल्लाह के नबी अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करेंगे कि इनके लिए मेरी सिफारिश है, इनको जाने दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको बार बार ले जाए। आखिरी शेर, दूरियां